السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مال کہاں سے کمایا، اور وہ سوال اپنی جگہ قائم ہے، لیکن اسی مال کے بارے میں اگلا اور چوتھا سوال فوراً سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مال کہاں پر خرچ کیا۔ یہ ایسی حقیقت ہے دوستو کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آدمی کے مال میں اس کے کام آنے والا صرف وہی مال ہوگا جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو مال اس کے پاس موجود رہا لیکن اس کے کام نہ آ سکا تو وہ صرف بیکار محض رہا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ بھی ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ آدمی کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا ہی زیادہ حساب میں بھی دیر لگے گی۔ قیامت کا وہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا بلکہ سخت ترین دن ہوگا، جس میں گرمی کی شدت سے ہر شخص پسینہ پسینہ ہوگا، اور خوف کی شدت سے ہر ایک کی حالت ایسی ہوگی جیسے نشے میں ہو، حالانکہ حقیقتاً وہ نشے میں نہ ہوگا۔ اسی کے متعلق حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ جو عن قریب آنے والا ہے بہت سخت چیز ہے۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں خوف کی وجہ سے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، اور تمام حاملہ عورتیں دہشت کی وجہ سے اپنے حمل وقت سے پہلے ہی ادھورے گرا دیں گی، اور تو لوگوں کو نشہ کی سی حالت میں دیکھے گا، اور حقیقتاً یہ نشہ نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی سخت ہے جس کے خوف سے ان سب کی یہ حالت ہوگی۔ اسی دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا دن تو قریب آ گیا ہے، کہ قیامت تیزی سے قریب آ رہی ہے، اور یہ لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہیں اور اس کی تیاری سے روگردان ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے اور کسی پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل نیک یا بد ہوگا تو ہم اس کو وہاں سامنے لائیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اور انجام یوں بیان فرمایا، للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب۔ کہ جن لوگوں نے اپنے رب کا کہنا مان لیا اور اس کے ارشادات کی تعمیل کی تو ان کے لیے اچھا بدلہ ہے جو جنت میں ان کو ملے گا، اور جن لوگوں نے اس کا کہنا نہ مانا ان کے پاس قیامت کے دن اگر تمام دنیا کی ساری چیزیں موجود ہوں بلکہ اس کے ساتھ اسی کے برابر اور بھی ہوں، یعنی ساری دنیا کی تمام چیزوں سے دگنی ہوں، تو وہ سب چیزیں اپنی خلاصی کے لیے فدیہ میں دے دیں تو ان لوگوں کا حساب تب بھی سخت ہوگا۔ اب اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے واضح فرما دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن، تم میری امت کے غنی لوگوں میں ہو اور جنت میں گھسٹ کر جاؤ گے، پاؤں پر کھڑے ہو کر نہیں جاؤ گے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تم قرض دو تاکہ تمہارے پاؤں کھل جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کو کیا قرض دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنا مال۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور بول اٹھے کہ میں اپنا سارا مال لا کر حاضر کرتا ہوں۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے قاصد بھیجا اور انہیں واپس بلایا۔ پھر فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے تھے اور یہ پیغام دے گئے ہیں کہ عبد الرحمن سے کہہ دیجئے کہ مہمان نوازی کیا کرے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرے، سوال کرنے والوں کا سوال پورا کیا کرے، اور جو ان کے عیال ہیں ان سے صدقے میں ابتدا کیا کرے۔ یہ چیزیں ان کے تزکیے کے درست ہونے کے لیے کافی ہیں۔ عزیزو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے
کہ ہمیں اپنا مال کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنی طرف دیکھیں اور اپنی حالت پر غور کریں۔ ہم ایسی چیزوں پر خرچ کر رہے ہیں کہ جن کے بغیر زندگی آسانی سے چل سکتی ہے۔ ہم ہر سال نیا موبائل جبکہ پرانا ٹھیک چل رہا ہے، ہر فنکشن میں دکھاوا جس کا کوئی فائدہ نہیں، شادیوں میں اسراف جو چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، نام و نمود کے لیے خرچ صرف اس لیے کہ لوگ دیکھیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی خرچ ہمیں بھاری نہیں لگتا، لیکن جب بات آتی ہے مدد کی، صدقے کی، کسی ضرورت مند کی یا دین کے کسی کام کی، تو دل فوراً حساب لگانے لگتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مال آزمائش بن جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی مال تھا، لیکن ان کا مال ان کے قابو میں تھا۔ آج ہمارے پاس بھی مال ہے، لیکن اکثر ہم خود اس کے قابو میں ہیں۔ یہ بات یہاں کر صرف صاف ہو جاتی ہے کہ مال صرف کمانے کا امتحان نہیں، خرچ کرنے کا بھی امتحان ہے۔ جو مال صحیح جگہ، صحیح ترتیب اور صحیح نیت کے ساتھ خرچ ہو گیا، وہی کل انسان کے کام آئے گا، اور جو مال بس بے سوچے سمجھے اڑتا رہا، وہی مال کل سوال بن جائے گا۔ حساب کے یہ سوال ابھی ختم نہیں ہوئے دوستو۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے 5ویں سوال کے ساتھ ملتے ہیں۔